بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شادی کے فوراً بعد بچہ نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ذمہ داریوں اور شادی کے بعد کی الجھنوں سے سخت نفرت تھی۔ میں اکثر عورتوں کو شادی کے 1 سال بعد ہی ہلکان دیکھتی تھی، ایک گھریلو الجھی ہوئی زندگی میں، جہاں نہ خوشی تھی نہ ہی کوئی اچھا لمحہ گزرتا تھا۔ پھر ان بچوں کی فکر کرنا، صرف ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دبی ہوئی زندگی گزارنا، بلکہ میں ایک ایسی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی کہ جس میں کوئی روک ٹوک، کوئی ذمہ داری نہ ہو، ایک آزادانہ زندگی ہو جس میں سب کچھ بھرپور ہو، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کے شروعاتی سالوں میں ذمہ داریوں میں بندھ کر ہرگز برباد نہ کروں گی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں حاملہ ہونے کا انتظار ہی نہ کروں گی، کہ حمل ضائع کرنا تو ویسے بھی گناہ ٹھہرتا ہے۔ اس لیے میں شادی کے بعد حمل ضائع کرنے سے پہلے ہی حمل ضائع کرنے کی گولی کھا لیتی۔ یہ مجھے بالکل بھی مشکل نہ ہوتی، لیکن مجھے اپنی نند پر ضرور غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ بار بار میرے شوہر کے سامنے بولتی کہ کاش اب تک آپ کا بھی بچہ ہو جاتا تو آنگن میں چہل پہل ہو جاتی، رونق لگ جاتی، جبکہ مجھے اس پر سخت غصہ آتا تھا، کیونکہ خود تو وہ طلاق لے کر گھر آ بیٹھی تھی اور اب میری زندگی میں بھی زہر بھر رہی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی جب میں نے اپنی نند کو راستے سے ہٹانے کا سوچا کہ بس کسی طرح اپنی گھنی نند سے چھٹکارا پالوں۔ تب میں نے ایک ترکیب لڑائی اور نند جب میرے پاس شام کی چائے لے کر آئی تو میں نے وہ پی لی، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد تکلیف سے رونے لگی تو میری نند ڈر گئی اور مجھے ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا دوش اپنی نند کو دے دیا اور خوب واویلا مچایا۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ دنگ رہ گیا اور مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے میری نند پر بھروسہ کیا۔ مجھے اب مزید غصہ آ رہا تھا، اس لیے 3 بار یوں ہی کیا، اور اب تو رو رو کر میں نے اپنی نند کو بد دعائیں بھی دیں کہ وہ میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتی ہے۔ جس طرح پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرے تو چھید ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی میرے شوہر کے ساتھ ہوا۔ وہ جو پہلے مجھے ہی گناہگار اور جھوٹا بول رہا تھا، شاید اب بہن کی جگہ اولاد کی محبت جاگی تو نند کو غصے سے ہاتھ پکڑتے گھر سے نکال دیا۔ میں اس دن بڑی خوش تھی کہ میری خوشیوں کے درمیان ایک ہی کانٹا تھا، وہ بھی آخرکار نکل گیا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے پھر جو بات مجھ سے کی، وہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس نے میرا بھروسہ کر کے میری نند کو گھر سے نکالا ہے تو اب اسے اولاد چاہیے، اور کہا کہ اگر میں 2 ماہ میں حاملہ نہ ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں تو کبھی حاملہ ہی نہ ہوئی تھی، تو 2 ماہ میں کیسے حاملہ ہوں گی؟ یہ سوچتے سوچتے 2 ماہ گزرنے کو تھے۔ میں نے حمل ضائع کرنے کی دوا کھانا بھی چھوڑ دی تھی، اس کے باوجود میں حاملہ نہ ہو پا رہی تھی، اس لیے شدید پریشان تھی۔ تب میں نے ایک پلان بنایا اور 2 ماہ سے کچھ دن پہلے ہی اپنے حاملہ ہونے کی خوشخبری اپنے شوہر کو سنا دی۔ لیکن میرا شوہر مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا جب میں نے شوہر کو جھوٹی میڈیکل رپورٹ دکھا دی، جسے دیکھتے ہی میرا شوہر دنگ رہ گیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور 3 طلاق دے دی۔ مجھ پر گویا قیامت گزری تھی۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی ہے، کیونکہ اس لفافے میں کچھ اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی اپنی۔ میرا نام صبا ہے، میں کراچی میں ایک چھوٹی سی بستی کے رہنے والی ہوں۔ تعلیم 12ویں جماعت تک ہے، جبکہ ابا ایک مستری ہیں اور اماں گھر میں کام کرتی ہیں۔ میری بہنیں بھی میری ماں کے ساتھ یہی کام کرتی ہیں، جبکہ مجھے ان کاموں سے سخت الجھن تھی۔ میں ایک بھرپور اور خوشحال زندگی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میری امی مجھ سے اکثر اس بات پر خائف رہتی تھیں کہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھو، پر جیسی زندگیاں میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی ویسی شادی شدہ زندگی سے بہتر تو کنواری تھی، جبکہ میری اماں نے خود ایسی زندگی ہی گزاری تھی، اور میری بہنوں نے اپنا جہیز خود جوڑا تھا، جبکہ میں یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے شوہر ہی ایسا ملے جو اچھے گھر سے ہو اور جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی نہ لے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں 2 جوڑوں میں لڑکی بیاہ تو وہ 2 جوڑوں کی بھی مجھ سے طلب نہ کرے، ایسا ہی کچھ میری زندگی کے ساتھ ہوا بھی۔ میں بہت حسین تھی، شکل و صورت میں اپنی پھپھو پر گئی تھی، باقی میری دوسری بہنیں میری امی پر گئی تھیں۔ مجھے اپنے حسن کی قدر بھی بہت زیادہ تھی،
ہمارے خاندان میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو خاندان کے بڑے بزرگ یہ ایک دعا دیتے تھے کہ شادی کے بعد جلد ماں بنو، جبکہ مجھے ایسی دعاؤں سے سخت قسم کی چڑ تھی۔ بھلا یہ کیسی دعا تھی؟ یہ دعا نہیں بلکہ میرے نزدیک بد دعا تھی۔ میں نے دیکھا تھا اپنے ارد گرد کی لڑکیوں کی زندگی، میری اپنی بہن کی زندگی ایسی ہی تھی۔ میری بہن شادی کے بعد خوشحال ہوئی تھی، شوہر کی کم آمدن میں بھی خوش تھی، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ اس وقت تو وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ پہلی پہلی خوشی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اولاد کے خرچے اور ذمہ داریاں ایسی بڑھیں کہ وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر ایک کے بعد ایک بچہ، جیسے کسی بکریوں کی ریڑھی ہو۔ بھلا اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی؟ چھوٹی بھی تھی گھر میں، اسی لیے چپ ہی رہتی۔ لیکن اپنی زندگی مجھے ایسے نہیں گزارنی تھی۔ میری اللہ سے یہ دعا تھی کہ میری شادی کسی امیر اور اچھے انسان سے ہو۔ اسی لیے جب بھی برادری سے یا محلے سے کوئی رشتہ آتا میں سختی سے انکار کر دیتی۔ اماں ابا بہت غصہ کرتے کہ تیرے لیے آسمان سے رشتہ نہیں ٹپکے گا، پر میری بھی ضد تھی کہ میں کسی پڑھے لکھے انسان سے شادی کروں گی جو اپنا جینے کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہ سمجھتا ہو۔ یوں گھر آئے ہر رشتے کو میں ٹھکرا دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک رشتے والی محلے کی خالہ ایک بہت اچھا اور پڑھے لکھے سرکاری افسر کا رشتہ لے کر آئی۔ لڑکا دکھنے میں بھی اچھا تھا، سب سے بڑی بات امیر تھا، گھر بھی اپنا تھا اور کوئی آگے پیچھے بھی نہ تھا سوائے ایک بہن کے۔ وہ بہن بھی ان کے کہنے کے مطابق طلاق یافتہ مظلوم سی تھی۔ میں بڑی خوش ہوئی، مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی اور لڑکے کی بہن تو میری خوبصورتی دیکھ کر ہی اپنے بھائی کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ خوابوں کی تعبیر زیادہ دور نہ تھی۔ میری مائیوں میں خاندان کے بڑے بزرگ پہلے رسمیں کر کے پیسے وار رہے تھے، جب میری نانی نے دعا کے نام پر مجھے وہی بد دعا دی جو سب کو دیتی تھی کہ میں جلد ماں بنوں۔ لیکن یہ دعا سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے بنا کسی لحاظ کے بولا کہ مجھے یہ فضول دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سنتے ہی وہاں سب لوگ دنگ رہ گئے، لیکن پھر اماں نے ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کروا دیا۔ خیر، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو میں اپنی خوشیاں کسی صورت برباد نہیں ہونے دوں گی۔ شادی کی پہلی رات جب میں دلہن بنی بیٹھی تو بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرا کمرہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ وہیں گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے میری نند کے، اور وہ تو نند تھی، یعنی گھر پر رانی میں تھی، میرا حق تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا۔ وہ بہت اچھے سے مجھ سے بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہا کہ انہیں بچے بہت پسند ہیں، یہ سنتے ہی میں ڈر گئی تھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کون سا ساری زندگی بے اولادی کا سوچ رہی ہوں، بس چند سال اور اس کے بعد بچے بھی ہو ہی جائیں گے۔ خیر سے سسرال میں دن بہت اچھے گزرنے لگے تھے۔ میں آئے روز اپنے شوہر کے ساتھ باہر جاتی، اپنی زندگی میں اچھے سے بسر کر رہی تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر ہر جگہ اپنی بہن کو بہت فوقیت دیتا ہے، کہ کبھی کبھی مجھ سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہی بات مجھے بری طرح سے چبھنے لگی تھی۔ مجھے دکھنے میں اور باتیں کرنے میں وہ بالکل میٹھی، گھنی اور میسنی لگتی تھی کہ شادی کے بعد بھی اپنے ہی فیصلے چلا رہی تھی، گھر بھی خود اپنی مرضی سے چلا رہی تھی، اور میرا شوہر اسی کی بات مانتا تھا۔ میری زندگی کیا تھی؟ صرف مجھے باہر گھمانے پھرانے لے جانا، شاپنگ کرنا اور کھانا کھلانا، بس۔ باقی سارے گھر پر میری نند کا راج تھا۔ مجھے اپنی نند سے عجیب چڑ ہونے لگی اور میں اپنی نند کو غلط ثابت کرنے اور برا کہنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، اور اپنی نند کی طرح ہی شوہر کے سامنے میٹھی بن جایا کرتی۔ لیکن میرے شوہر نے نہ جانے میری بیوی پر کیا جادو کر رکھا تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ مجھے ہی غلط کہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی نند سے بحث کی اور اس بار میری نند نے بھی جوابی کارروائی کی، جس کی وجہ سے میری نند سے شدید لڑائی ہو گئی، اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے ہی ڈانٹا تو میں غصے سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ مجھے سامان ساتھ لاتا دیکھ کر امی پریشان ہوئیں، اور جب مجھ سے تفصیل پوچھی تو میں نے سب بتا دیا کہ کیسے میری نند ہمارے رشتے اور خوشیوں پر ناگن بنی بیٹھی ہے۔ جب میری شادی شدہ بہن نے کہا کہ نندیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور بھائیوں کو اپنی مٹھی میں ہی رکھتی ہیں، پھر تمہاری نند تو طلاق یافتہ ہے، وہ کبھی تمہیں خوش برداشت نہیں کرے گی۔ اپنی بہن کی بات پر میں ڈر بھی گئی تھی اور غصہ بھی بڑا آیا تھا۔
میں نے اپنے گھر والوں سے اس کا حل پوچھا تو سب بولے کہ بس جلدی سے دعا کرو کہ تم ماں بن جاؤ۔ اگر ایک بار تمہاری اولاد ہو گئی تو سمجھو کہ شوہر تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ یہ سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ابھی تو شادی کو صرف 6 ماہ ہی بیتے تھے، ابھی سے بچے؟ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ جب میری امی بولی کہ بیٹا، شوہر کو لگام ڈالنے کی اور اپنی ملکیت کے لیے سب سے ضروری اولاد ہے، اور اگر زیادہ عرصے تک اولاد نہ ہو تو شوہر ویسے ہی بدزن ہو جاتا ہے۔ جس دن اسے یوں لگنے لگا کہ تم سے اسے اولاد کی خوشی نہیں مل رہی تو وہ کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو جائے گا، اور پھر یہی بیوی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت ہو، وہ چھوڑ دے گا۔ یہ ساری باتیں سنتے ہی میں ڈر گئی تھی، اور اگلے دن جیسے ہی شوہر لینے آیا، بنا نخرے کیے ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں امی کی باتوں کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ جب کھانے کے دوران میری نند نے اولاد کی بات کی کہ کاش اولاد ہو جاتی تو گھر میں رونق ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں اپنی ماں کی ساری باتیں گونجنے لگیں۔ میری نند بچی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اولاد کی بات پر میرا شوہر مجھ سے بدزن ہوگا، تبھی جان بوجھ کر میٹھی چال چل رہی تھی۔ میں نے بغور اپنے شوہر کو دیکھا کہ جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ یقیناً وہ بدزن ہو رہا تھا مجھ سے، اور وہ بھی صرف اور صرف میری نند کی وجہ سے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ جب میری نند کے بولنے کے بعد کئی دن تک میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ سرد رہتا، وہ مجھ سے خائف خائف اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں نفرت کی شدید لہریں اٹھتی کہ میری نند میرے شوہر کو مجھ سے بدزن کر رہی ہے۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب ایک مرد اولاد کی خواہش میں اداس ہو سکتا ہے تو جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی لاڈلی بہن نے اس کے بچے کا قتل کر دیا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہی سوچتے میں نے ڈاکٹر کو رشوت کھلائی اور اپنے حاملہ ہونے کی اور پھر حمل ضائع کرنے کی خبر سنائی، اور اپنے شوہر کو روتے ہوئے بتایا کہ ان کی بہن نے میرے اور ان کے بچے کا قتل کر دیا ہے۔ جب بھی انہوں نے اپنی بہن کے کہنے پر یقین کیا، وہاں بھی انہوں نے اپنی بہن کا یقین کیا، جسے دیکھتے ہی میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ میری نفرت اپنی نند کے لیے اب مزید بڑھ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے خالی خفا نہیں ہوا تھا بلکہ بات چیت بھی بند کر دی تھی، لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی نند کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی۔ تبھی کوشش جاری رکھی اور 3 بار حمل ضائع ہونے کا ناٹک کیا، جب میرے شوہر نے غصے سے روتے ہوئے اپنی روتی بہن کو گھر سے بھیج دیا۔ میں جتنی زیادہ خوش تھی، بعد میں اتنی ہی پریشان ہوئی، کیونکہ میرا شوہر شاید مجھے اب بھی جھوٹا سمجھ رہا تھا۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے 2 مہینے میں حاملہ ہونے کی دھمکی دی۔ مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا، یا پھر ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں خود حاملہ ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ بری طرح سے چلانے لگا، بولا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم حاملہ نہیں ہو بلکہ تم تو جھوٹی ہو۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں ڈر گئی تھی۔ تبھی یقین سے بولی کہ میرے ساتھ ابھی ہسپتال چلیں، تمام معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ ڈاکٹر اب بھی میری مدد کرے گی۔ تبھی میں اپنے شوہر کو ہسپتال لے کر جانے لگی، اور میرا شوہر بھی فوراً میرے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے مصنوعی چیک اپ کیا تھا اور خوشخبری سنا دی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر وہیں بیٹھے آنسوؤں سے رونے لگا۔ اس کے رونے پر میں پریشان ہو گئی، لیکن وہ بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کے رونے پر روتے ہوئے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جب وہ روتے روتے کھڑا ہوا اور مجھے 3 طلاق دے دی، میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جب اس نے جیب سے نکال کر ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں پتھر بنی کھڑی رہی، آنسو میری آنکھوں سے قطار در قطار بہنے لگے تھے۔ جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی اور اندر دیکھتے ہی میں اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اندر جب ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کاغذ پڑھ چکی تھی، جب ہی افسوس کرتے مجھے گھر جانے کا کہا۔ گھر کے نام پر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں جاؤں۔ اپنا گھر تو میں توڑ چکی تھی، اس لیے روتے ہوئے امی کے گھر گئی اور روتے ہوئے امی ابو اور گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اپنی نند پر الزام لگانے سے لے کر اب تک میرے ابا اپنا سر پکڑتے رو دیے، جبکہ اماں مجھے کوسنے دینے لگیں۔ میں خود غم سے چور تھی۔ اگلے روز ہی میری طلاق کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے ملامت کرنے لگا تھا۔
میری بہنیں میری بیوقوفی پر ماتھا پیٹنے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہر جگہ نند بری نہیں ہوتی، بلکہ کہیں کہیں بھابیاں بھی بری ہوتی ہیں، اور میں انہیں بری بھابیوں اگین اور میں انہی بری بھابیوں میں سے ایک ہوں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ میں مظلوم ہوں۔ میری نند مجھ سے کام کاج کرواتی ہے، ظلم ڈھاتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں تو وہ کبھی نہ کرنے دیتے۔ میری امی افسوس سے روتی رہیں اور کہا کہ وہ لوگ غریب ضرور تھے، پر اتنی سطحی سوچ رکھنے والے نہ تھے۔ وہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ ایک ہی نند ہے، چھوٹا سسرال ہے، خود ہی خوش رہوں گی اور اسے بھی خوش رکھوں گی۔ اب تو محلے اور برادری میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی، اور پھر ہر کوئی افسوس کے لیے آتا تھا۔ افسوس تو صرف ایک بہانہ تھا۔ دراصل وہ لوگ سچ کریدنے کے لیے آتے تھے کہ آخر مجھے طلاق ہو کیسے گئی۔ میں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ شوہر نے مجھے طلاق دے دی؟ اور لوگ مجھے بدبخت کہنے لگے۔ میری طلاق کو 1 سال گزر چکا تھا۔ میری حالت اب بہت بدتر تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ اپنے شوہر کا دیا وہ کاغذ میں نے اب تک سنبھال کر رکھا تھا۔ مجھے 2 دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے۔ میری اماں نے بھی میرا محلے سے ہی رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری شادی کر دی گئی۔ میری نند شادی شدہ ہونے کے باوجود گھر میں آتی رہتی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ نندوں کا فساد آخر ہوتا کیا ہے۔ میری نند مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی پھوٹی قسمت پر رونا آتا جو میں نے خود پھوڑی تھی۔ میں اپنی سابقہ نند سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ میری گھر پر ناگن بنی بیٹھی ہے۔ گھر میں ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ہی کھانا بناتی ہے، سب کچھ خود کرتی ہے، جبکہ میری زندگی کیا ہے؟ صرف گھومنا پھرنا۔ مجھے اب بہت رونا آیا، کیونکہ میری سابقہ نند جب ساری ذمہ داریاں خود اٹھاتی تھی تو مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ گھر پر راج کرنا چاہتی ہے، جبکہ وہ تو مجھے رانیوں جیسے رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے قدر نہیں کی۔ دوسری شادی کے بعد مجھے اولاد کی خواہش ہونے لگی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی حسین پھول کھل جائے تو میری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن وہاں بھی جو خبر ملی وہ میرے پیروں تلے زمین کھینچ گئی کہ میں جو حمل نہ ٹھہرنے کی زہریلی ادویات کھاتی تھی، اس کے اثر سے میرے اندر ماں بننے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھے اپنے وہ بڑے بول یاد آئے کہ جب میں اولاد کو بد دعا کہتی تھی۔ میں گھر آ کر بہت روئی اور وہ کاغذ نکال کر روتے ہوئے پڑھا جس پر میرے سابقہ شوہر نے صرف ایک سطر لکھی تھی، جس میں لکھا تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ یعنی وہ پہلے سے ہی اپنی اس کمی کے بارے میں جانتے تھے، لیکن بتایا کسی کو نہ تھا۔ جب میری نند ان سے اولاد کا کہتی تھی تو وہ مجھ سے بدظن نہیں ہوتے تھے، بلکہ خود سے ہوتے تھے۔ انہیں اپنی کمی کا شدت سے احساس ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے فاصلہ اختیار کر لیتے تھے کہ کہیں میں ان سے اولاد کا مطالبہ نہ کر دوں۔ اور میں کیا سمجھتی رہی؟ جب پہلی بار میں نے حمل ضائع ہونے کا جھوٹ بولا تھا، تب انہوں نے مجھے اس لیے جھوٹا نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ میری نند پر یقین کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ میں حاملہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ اپنی قسمت پر ماتم کو نہ تھے کہ انہیں ایک بد کردار بیوی ملی۔ نہ جانے وہ اس لمحے مجھے کیا سمجھے ہوں گے۔ یہ سطر پڑھتے ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے کتنا برداشت کیا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، اس لیے آخری لمحے تک روتا ہوا خود کو دلاسا دیتے مجھے جھوٹا بولتا رہا۔ لیکن پھر جب میں نے اپنی بد کرداری پر خود ہی مہر لگا دی تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے غلط نہیں کیا تھا، غلط میں تھی۔ اللہ نے مجھے میرے خوابوں کے مطابق نوازا تھا، لیکن میں قدر نہ کر سکی۔ پیارے لوگوں، دوسروں کے لیے کھڈا کھودنے والا اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب دیتا ہے، لیکن نعمتوں کو ٹھوکر نہیں مارنی چاہیے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔